السلام علیکم میرے پیارے دوستو سوچئے آپ ایک ایسے شہر جا رہے ہو جہاں لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں اور آپ ان کے لیے صرف بھلائی کا پیغام لے کر آئے ہوں، لیکن جواب میں آپ کو پتھر ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں اور خون سے تر پاؤں لے کر آپ ایک باغیچے کے نیچے گر جاتے ہیں، اور اس وقت پھر آپ کے پاس اللہ کے فرشتے خود آ کر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم اس شہر کو زمین سے مٹا دیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ سٹوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی، جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، جو یہ بتاتا ہے صبر اور شکر کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل لائف سٹوری کے بارے میں۔ ان کی یہ ریئل لائف سٹوری ہم لوگوں کے لیے مثال ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل لائف سٹوری۔ یہ بات ہے اس دور کی جب مکہ کے ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے طنز، گالیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن دل میں اب بھی ایک امید تھی، شاید طائف کے لوگ سمجھ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر نکل چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے۔ گرم دھوپ، تپتی ریت اور لمبی راہ، مگر لبوں پہ صرف ایک دعا، یا اللہ شاید طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں، اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ اتنے مشکلات اور لمبے سفر کے بعد طائف پہنچے، اور طائف پہنچ کر آپ نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو دوستو، وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑانے لگے، اور صرف مذاق کرنے تک ہی نہ رکے، بلکہ سرداروں نے آوارہ لوگوں اور بچوں کو اکسایا، جاؤ اور اس آدمی کو ذلیل کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پتھر لے کر پیچھے بھاگنے لگے۔ پتھر ایک کے بعد ایک لگتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، لیکن ان کے بھی جسم زخموں سے بھر گئے تھے۔ دوستو سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، ان کو لوگوں نے پتھروں سے کیسے زخمی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح وہاں سے نکلتے رہے، اور تھک ہار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر ایک باغیچے کے نیچے گر کر بیٹھ گئے۔ سارے جسم پر زخم، پاؤں خون سے تر بتر، اور ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ایسے الفاظ کہے جو آج بھی ہر مومن کے دل کو ہلا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے اپنی کمزوری اور لوگوں کی بے عزتی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ تو سب سے رحم دل ہے، تو کمزور کا مددگار ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور ان کی رحم دلی ہے، جو اللہ سے اس طرح سے دعا مانگا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سنی، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی رحم دلی، دوستو یہ موقع تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورا شہر مٹ جاتا اور کچلا جاتا۔ نفرت کا جواب نفرت سے دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، میں انہیں ہلاک کروانا نہیں چاہتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے آنے والے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ،
یہ تھی ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اصل پہچان۔ نفرت کا جواب محبت اور ظلم کا جواب دعا۔ اور آج بھی طائف زندہ ہے اور آباد ہے، وہاں اذان کی آوازیں گونجتی ہیں اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ صبر، دکھ اور ظلم کے وقت غصہ کرنا آسان ہے، لیکن ان سب پہ صبر کرنا سب سے بڑا صلہ ہے۔ اللہ کی رضا اور مصیبت میں اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا۔ اصل میں دنیا کو نفرت سے نہیں، محبت سے جیتا جاتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بد دعا دیتے تو شاید آج طائف کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن آج وہاں اسلام روشن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ دل کو چھو گیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور سب سے ضروری آپ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، کیونکہ یہی اصل جیت ہے، تاکہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے۔ ظلم اور تکلیف کے وقت بدلہ لینا آسان ہے، لیکن صبر اور شکر کرنے پر بڑا صلہ ہے، جو ہم کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیں، اور آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کامنٹ کر کے بتائیں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔